لوگ اپنے باؤ اجداد سے زیادہ اپنے زمانہ کے مشابہ ہوتے ہیں۔ لوگوں پر وقت اور ماحول کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ بے شک زمانہ اپنی کمان کسے ہوئے ہے، اس کے تیر کبھی ہتا نہیں ہوتے، اس کے زخموں کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ یہ تندرستوں پر بیماری ڈالتا ہے اور جن کو نجات ملی ان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ بے شک زمانہ لوگوں کے ساتھ وہی چال چلتا ہے جو گزشتہ لوگوں کے ساتھ چلا۔ زمانے کی جس چیز نے ایک دفعہ پیٹھ پھیری وہ واپس نہیں ہوتی، اور جس کی جتنی چیزیں ہیں ان میں سے ایک بھی ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہتی۔ جو شخص زمانے کو ستاتا ہے اس کے عتاب کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ زمانہ اہل زمانہ سے خیانت کرتا ہے، اور جو اس کے عیب چینی کرتا ہے اس کی اصلاح نہیں ہونے دیتا۔ دوستو، زمانے کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے۔ کبھی کوئی چیز چھین لیتا ہے اور کبھی کوئی چیز دے دیتا ہے، اور جو چیز چھین لے وہ لوٹ کر نہیں آتی، اور جو دے دے اس کے لیے بقا نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ زمانے کی چال پر چلتے ہیں، جیسا وقت ہو ویسا کام کرتے ہیں۔ زمانہ وہ نظارے پیش کرتا ہے کہ جن کے دیکھنے سے عبرت حاصل ہو۔ اپنی اولاد کی تربیت اپنے زمانہ کے طور طریقوں کے مطابق نہیں بلکہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کرو، کیونکہ وہ تمہارے زمانے سے مختلف زمانہ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ کسی کی بھی تباہ حالی پر ہوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کر سکتا ہے۔ یہ مکافات عمل ہے کہ آپ جیسا کرو گے ویسا ہی بڑھو گے۔ اگر کسی کے ساتھ آج برا کرو گے کل کو کوئی تمہارے ساتھ بھی برا کرے گا، اور اگر آج کسی کے ساتھ اچھا چلو گے تو لوگ بھی تمہارے ساتھ اچھا ہی چلیں گے، ایسا برحق ہے۔ زمانہ سے تجربات حاصل ہوتے ہیں، اور دوستی نہایت قریبی رشتہ ہے۔ عادل حکمران کا زمانہ نہایت اچھا زمانہ، اور ظالم حاکم کا زمانہ نہایت برا زمانہ ہے۔ دوستو، جو شخص زمانے کو عتاب اور ملامت کرتا ہے اس کا عتاب کبھی ختم نہیں ہوتا، اور نہ وہ زمانے سے کبھی خوش ہو سکتا ہے۔ زمانے کا گزرنا بدنوں کو پرانا اور امیدوں کو نیا، موت کو نزدیک اور مقصود کو دور کر دیتا ہے۔ ہم زمانے کے حوادث کے معین و مددگار ہیں، اور ہماری جانیں موت کا نشانہ ہے۔ بس ہمیں یہاں رہنے کی کس طرح امید ہو سکتی ہے؟ زمانے کی عادت ہے کہ یہ جس چیز کو بلند کرتا ہے بہت جلد اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو چیز اکٹھی کرتا ہے جلدی سے اسے منتفرق اور پریشان کر ڈالتا ہے۔ زمانے کا گزرنا ایک خواب، اس کی لذتیں سراسر عذاب ہے، اس کی نعمتیں فانی اور طرح طرح کی مصائب کی ہم رکاب ہیں۔ کسی شخص کو زمانے کی گردشوں سے اطمینان نہیں، اور کوئی شخص ان کے حوادث سے سلامت نہیں ہوتا۔ تحقیق ہم لوگ ایسے زمانے میں موجود ہیں جس میں بے راہی کی باتیں زیادہ اور خیر و برکت کے سامان کم ہیں۔ دوستو، اس کی کچھ عجب حالت ہے کہ اس میں جو لوگ نیکوکار ہیں ان کو بدشمار کیا جاتا ہے، اور ظالموں کا ظلم ہر روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔ بے شک زمانہ ایک ایسا دشمن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ حاکم ہے جسے ظالم نہیں کہہ سکتے، اور یہ ایسا جنگ آور ہے کہ اس کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا۔ اور جو شخص زمانے کی صلاح پر مغرور رہتا ہے وہ آخر مصائب کے صدمات کو برداشت کرتا رہتا ہے، اور جو شخص اس کے حوادث سے عبرت کا سبق حاصل کرتا ہے وہ اس کی صلاح پر کبھی بھروسہ نہیں کرتا۔ اے شخص، تو اپنی حالت پر کس طرح باقی رہ سکتا ہے، حالانکہ زمانہ تیرے حالات کے بدلنے کی فکر میں لگا ہے۔ بے شک زمانہ ایک ایسا دشمن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ حاکم ہے جسے ظالم نہیں کہہ سکتے، اور یہ ایسا جنگی آور ہے کہ اس کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا۔ اے شخص، تو اپنی حالت پر کس طرح باقی رہ سکتا ہے کہ یہ زمانہ تیرے حالات کے بدلنے کی فکر میں لگا ہے۔ بہت سے بڑے بڑے مالدار ایسے ہوئے ہیں کہ ان کو زمانے نے فقیر اور حقیر کر دیا ہے، اور جو شخص زمانے کے عبرت ناک واقعے کو سمجھتا ہے وہ زمانے کے ساتھ حسن نہیں رکھتا، اور نہ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر بیٹھا رہتا ہے۔ بے شک کل کا دن آج کے دن کے قریب ہے کہ آج کا دن اپنی موجودہ حالت کے ساتھ گزرتا جاتا ہے، اور اس کے بعد متصل کل کا دن آ جاتا ہے۔ جو شخص زمانے کی طرف مطمئن رہتا ہے زمانہ اس کی خیانت کرتا ہے، اور جو اس کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کی اہانت بے قدری کرتا ہے۔ آخر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے زندگی میں خوشی ملتی ہے، اور کچھ چیزیں ہم ایسی بھی کرتے ہیں جس سے زندگی میں ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ کچھ باتیں یاد رکھیے کہ جس میں آپ زندگی میں خوش رہ سکے۔
اگر آپ ان پر عمل کریں تو اپنی زندگی میں خوشحالی بھی پائیں گے اور آپ کو اچھا لگے گا اپنی زندگی میں۔ تو دوستوں، زندگی کا مزہ تو یہ ہے کہ 3 مسائل ایسے ہوتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں کہ جس شخص میں وہ 3 مسائل ہوں اس کو زندگی کا لطف و مزہ حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 1 کہ کینہ کسی سے کبھی مت رکھیے، کبھی مت کینہ کرنا۔ اور دوسرا، دوسروں کی چیزیں دیکھ کر کبھی حسد نہ کرنا۔ اگر کوئی انسان آپ کے آگے بڑھ چکا ہے، آپ سے پیچھے سے آگے چلا گیا ہے، تو کبھی اس کو دیکھ کر حسد نہ کرنا۔ حسد کرنے سے اس کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ خود محنت کریں اور اس سے آگے بڑھیں۔ بدحلقی، کبھی کسی کے ساتھ اخلاق میں بدحلقی مت کرنا، ہر ایک کے ساتھ اچھا اخلاق کرنا، سب کے ساتھ اچھا ہی چلنا، لوگ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ دوستو، بے شک تیری عمر چند گنے چنے سانس ہیں اور ان پر ایک نگہبان مقرر ہے جو ان کو شمار کرتا رہتا ہے۔ جب آدمی 40 برس کا ہو جاتا ہے تو کمال و قوت و طاقت کو پہنچ جاتا ہے۔ انسان اس عمر پر کس طرح خوش ہوتا ہے جو گھنٹوں کے گزرنے سے گھٹتی ہے، اور اس جسم کو سلامتی پر کیوں مغرور ہوتا ہے جو جہاں بھر کی آفتوں کا نشانہ ہے۔ جب تیرے سیاہ بال سفید ہو گئے تو زندگی کا مزہ جاتا رہے گا۔ زندگی کا لطف اور مزہ امن اور بے فکری سے حاصل ہوتا ہے۔ جس کی عمر دراز ہو جاتی ہے اسے اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے نہ پانے کا صدمہ بھی پیش آتا ہے، کیونکہ پھر اس سے کوئی بھی نہیں ملتا۔ آج کل زمانے میں دیکھا جائے تو اگر بزرگ لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بچے بیٹھیں۔ ہاں، بزرگ بھی سوال پہ سوال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں بھی بیٹھ پاتے، کیونکہ آج کل ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ایڈوانس کر لیا ہے۔ ہر چیز کو ہم نے اپنا بنا لیا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو موبائل کی عادت ڈال دی ہے، کبھی کسی سے چیٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم کبھی اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ اگر ہم زمانہ پاسٹ میں چلے جائیں دوبارہ تو اس میں اکثر بچے اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھا رہتے تھے۔ آج اس لیے ہمارے بڑے ہر چیز کو جانتے ہیں اور کامیاب ہیں۔ آنے والے زمانے میں یہ بہت مشکل ہوگا کہ کوئی چھوٹا بچہ ہم سے مشورہ لینے کے قابل بھی ہو، ہم اس کو مشورہ نہیں دے سکیں گے۔ اسی لیے کوشش کریں، اگر آپ کے گھروں میں بزرگ ہیں تو ان کو ٹائم ضرور دیا کریں، تاکہ تو آپ کے نالج میں، علم میں بھی اضافہ ہو اور آپ کی زندگی بھی سنور جائے۔